باخبر حکومتی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کے خلاف ملک دشمن ایجنسیوں سے تعلقات رکھنے کے الزام پر اعلیٰ سطحی تحقیقات جاری ہیں، جن کے مکمل ہونے کے بعد ان کی گرفتاری کا بھی امکان ہے، اور اسی لیے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا ہے تاکہ وہ ملک سے باہر نہ جا سکے۔ اس سے پہلے 27 جنوری کے روز وزارت دفاع نے فوج کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے بارے دائر درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرواتے ہوئے کہا کہ ISI کے سابق سربراہ کے انڈین خفیہ ادارے را کے ساتھ سن 2008 سے تعلقات ہیں۔ وزارت دفاع کے جواب میں یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ اسد درانی ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اسی بنیاد پر ان کا نام ECL سے نہیں نکالا جا سکتا، جس کی وجہ سے وہ ملک سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے۔ تاہم اسد درانی ان الزامات کو ماضی میں کئی بار مسترد کر چکے ہیں۔ واضح رہے کہ اسد درانی نے انڈین خفیہ ادارے را کے سابق سربراہ AS دولت کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھی تھی، جس میں پاکستانی حکام کے بقول ایسا مواد بھی شامل تھا جو کہ پاکستان کی قومی سلامتی سے متعلق ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے فوج کے موجودہ سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ پر بھی بالواسطہ طور پر تنقید کی ہے۔ یاد رہے کہ حکومت پاکستان نے 29 مئی سن 2018 میں ISI کے سابق سربراہ اسد درانی کا نام ECL میں شامل کر دیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کی طرف سے حکومت کے اس اقدام کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک رٹ دائر کی گئی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ان کا نام ECL سے نکالا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس پٹیشن پر حکومت سے جواب طلب کیا تھا۔ 27 جنوری کے روز وزارت دفاع کی جانب سے ایک جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروایا گیا۔ اس جواب میں کہا گیا ہے کہ ISI کے سابق سربراہ اسد درانی نے انڈین خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ AS دولت کے ساتھ مل کر کتابیں لکھ کر آفیشل سیکرٹ ایکٹ سن 1923 کی بھی خلاف ورزی کی ہے، اور اس جرم پر قانونی کارروائی آرمی ایکٹ کے تحت ہی کی جاتی ہے۔ جواب میں آرمی ایکٹ سن 1952 کا بھی حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ درخواست گزار تو فوج میں رہے ہیں، لیکن اگر کوئی سویلین بھی ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہو جس سے ملکی مفاد کو خطرہ ہو تو اس ایکٹ کی شق 21D کے تحت اس کا بھی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ وزارت دفاع کے جواب میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے قانون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہو یا جس سے قومی سلامتی کو خطرہ ہو تو وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس شخص کا نام نوٹس دیے بغیر ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دے، اور اسے ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس جواب میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کے خلاف تحقیقات آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں، اور ایسے مرحلے پر ان کا نام ECL سے نہیں نکالا جا سکتا۔ وزارت دفاع نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ اس مرحلے پر درخواست گزار کا ملک سے باہر جانے کا مقصد بین الاقوامی کانفرنسز، فورم اور ٹاک شوز میں حصہ لینا ہے، اور ایسا ہونے سے ملکی سلامتی کے لیے پیچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ وزارت دفاع نے یہ بھی کہا ہے کہ ISI کے سابق سربراہ اسد درانی نے گزشتہ برس 12 اور 13 اکتوبر کو سوشل میڈیا پر آ کر جس طرح اپنے جذبات کا اظہار کیا، اس کو کسی بھی محب وطن شہری نے اچھا تصور نہیں کیا۔ تاہم اس جواب میں ISI کے سابق سربراہ کے ان جذبات کی کوئی تفصیل نہیں دی گئی۔ تاہم یاد رہے کہ اسد درانی نے سوشل میڈیا پر دیے گئے ایک انٹرویو میں ایسی باتیں کی تھی جو کہ کسی سیاستدان کی زبان سے نکلی ہوئی ہوں تو اس کو فوری طور پر بغاوت کا مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ عمران خان جیسے صاحب جو ہیں، ان کو فوجی سویلینز کئی لوگ ہیں جن کا خیال تھا کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک رہیں گے۔ صرف جب آپ کا واسطہ قریب سے پڑتا ہے نا، اشرف جہانگیر قاضی کا بن گیا، کسی اور جو لوگ پہنچے، تو قریب پہنچتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ان کا اور مزاج ہے، سیاست کی اور طریقے سے چلنی ہے، اور ہم جو انڈیویجولز ہیں جو کہ اپنے ایک خاص مشن سے گئے ہیں، ہم شاید نہ چل سکیں۔ تو یہ ہوا ہے جی، اور کچھ اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی آج کل جو آئے ہیں، سب سے زیادہ عمران خان صاحب کا جو بیگیج ہے بہت بڑا، کیونکہ عام آدمی جو ہے ان کے نزدیک ان کی کریڈیبلٹی بڑی سسپیکٹ ہے کہ جی یہ تو اپنے زور و شور پر آئے بھی نہیں ہے، یہ تو کہنا چاہیے کہ فوجی ٹینک پر بیٹھ کر آئے۔ یہ جب لوگوں کا پرسیپشن یہ مل جائے تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنی پالیسیز کے متعلق تو ابھی میرے لیے ایسی کوئی بات کرنا ہے ہی نہیں ہے۔ مجھے ابھی تک کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آیا جو مجھے بتا سکے کہ جی ہاں اس طریقے سے ٹھیک چلے گا۔ وہ ہر بات پر کہتے ہیں کہ جی پہلے میرا یہ خیال تھا لیکن ابھی یہ خیال ہے۔ تو اس میں بھی لیڈر کی کریڈیبلٹی جو ہوتی ہے نا، عوام کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے ان کو مصیبت تھی، تکلیف بھی ہو، وہ کہیں کہ یہ صاحب جو ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ قائد اعظم کا کیا تھا جب وہ بات کرتا تھا؟ قائد اعظم نے انگریزی میں بات کرنی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ کہتے تھے یہ بندہ ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے، یہ ہمیں نکال لے گا اور یہی سے آئے گا۔
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کی طرف سے دائر کردہ درخواست پر آئندہ سماعت 12 فروری کو ہوگی اور عدالت نے وفاقی حکومت کو درخواست گزار کی لکھی جانے والی کتاب کے شائع ہونے والے ان حصوں کو بھی پیش کرنے کا حکم دیا ہے جو کہ حکومت کے بقول ملک کی سلامتی کے خلاف ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال BBC سے ایک انٹرویو میں اسد درانی نے کہا تھا کہ جب تک کسی کتاب میں تنازع نہ ہو تو فائدہ کیا ہے، وہ تو پھر ایک سرکاری قسم کی تحریر ہوگی جو آپ ISPR سے لے لیں یا سرکار سے لے لیں، تنازع تو آپ کو پیدا کرنا ہے تاکہ بحث ہو سکے۔ ریاست کے راز افشا کرنے کے الزامات کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ شور بہت مچا لیکن کسی نے آج تک بتایا نہیں کہ اس کتاب میں ریاست سے منسلک کون سے راز تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت لوگوں پر مقدمہ چلانا سب سے آسان کام ہے، جتنی باتیں راز تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ کسی نے ادھر سے بتا دی کسی نے ادھر سے، تو رازداری کی کوئی بات نہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنا تجزیہ دے کر میں نے کسی کمزوری کو ظاہر کر دیا ہے یا کسی کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے۔ میں نے ایک تجزیہ دیا جس کی بنیاد اس بات پر تھی کہ اگر میں اس وقت ہوتا تو کیا کرتا۔ انہوں نے کہا کہ فوج کے اندر کئی لوگوں نے اپنی کتابیں لکھی اور کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ مجھے ریٹائرمنٹ کے وقت اس وقت کے آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے کہا تھا کہ تمہیں خود دیکھنا ہے کہ اپنی بات کہاں تک لکھنی ہے اور کہاں تک نہیں، اپنا سینسر خود ہی کرو، اور اصول بھی یہی ہے۔ یاد رہے کہ 80 سالہ اسد درانی پاکستانی فوج کے ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں۔ انہیں سن 1988 میں بطور ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس تعینات کیا گیا تھا، جبکہ سن 1990 میں انہیں بطور DG ISI مقرر کیا گیا۔ سن 1993 میں ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے پاکستان کے سفیر کے طور پر جرمنی اور سعودی عرب میں بھی فرائض انجام دیے۔ اسد درانی اکثر تنازعات کی زد میں رہتے ہیں، چاہے وہ ان کی چھپنے والی 2 کتابوں میں موجود معلومات سے متعلق ہوں یا پھر اسامہ بن لادن سے منسلک ان کے بیانات جنہیں وہ اپنا تجزیہ کہتے ہیں۔ دی اسپائی کرونیکلز کے مصنف جنرل اسد درانی کو 90 کی دہائی میں ہی فوج سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ اسد درانی نے یہ الزام سپریم کورٹ میں تسلیم کیا تھا کہ انہوں نے سن 1990 کے الیکشن سے پہلے اس وقت کے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ کے کہنے پر بے نظیر بھٹو کے مخالف سیاستدانوں میں کروڑوں روپے تقسیم کیے تھے تاکہ نواز شریف کی زیر قیادت اسلامی جمہوری اتحاد کو کامیاب کروایا جا سکے۔ اس معاملے کو اصغر خان کیس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی تاکہ یہ رقوم تقسیم کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکے۔ اصغر خان کیس میں ان کا نام آنے کے بعد اسد درانی کو ISI سے GHQ بلوایا گیا تھا، اور پھر جب دوبارہ یہ الزام سامنے آیا کہ وہ اب بھی سیاسی امور میں مداخلت کر رہے ہیں تو انہیں قبل از وقت ریٹائر کر دیا گیا تھا۔ اسد درانی اپنی کتاب آنر امنگ اسپائز کے چھپنے کے بعد بھی خبروں میں رہے۔ یہ کتاب ان کی پہلی چھپنے والی کتاب دی اسپائی کرونیکلز کے سلسلے کی دوسری کتاب ہے، جس میں انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سیاسی کردار پر بھی تنقید کی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔